السلام علیکم ناظرین، کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے قریب ہیں؟ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے رہنما اور کراچی کے میئر کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ضرور وہ بن بھی جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت ہی میچور طریقے سے ہر سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، جس میں انہوں نے کافی سارے ایگزامپلس بھی دیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لفافوں میں بند آتی تھیں چیزیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات بھی آ رہی ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے قریب ہیں؟ جب تقدیر میں ہوگا بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، جب ان کے پاس وہ میجورٹی ہوگی وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پرسنالٹیز میں بلیو نہیں کرتے۔ جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس خان صاحب کے خلاف 2022 میں لیڈ کیا تھا، اسپیئر ہیڈ کیا تھا، تو اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ یار یہ میرا کارنامہ ہے، مجھے بناؤ وزیر اعظم۔ 2018 کے اندر بھی مخلوط حکومت بن رہی تھی، وہ اپنے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ نہیں، انہوں نے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، بٹ سب سے زیادہ آپ سیٹیں جو میرے پاس باتیں نہیں۔ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، اس سے لگتا ہے وہ میچور ہیں، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں بلاول بھٹو ابھی چھوٹے ہیں، مطلب عمر میں کم ہے۔ تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلاول صاحب کامران صاحب کے مقابلے میں تو عمر میں کم ہے۔ گورنر کا ایکچولی اتنا زیادہ کام ہے نہیں، کام یہی ہوتا ہے کہ مشورے کے اوپر اس کو جب ایڈوائس پر ایڈ کرنا ہے، وہ اپنی ان پٹ کے بعد ایک بار سمری کو رد کر سکتا ہے۔ کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، خاموشی سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ نہیں، یہ سارا کام آفیشلی ہوتا ہے۔ نہیں، آفیشلی یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں لفافے بند کر کے سارے کام ہوتے تھے۔ آفیشلی میں مان رہا ہوں، آفیشلی خاموشی سے۔ جب آپ میڈیا میں آ رہے ہیں اس کا مطلب اختلاف، میں یہ نہیں کہہ رہا میڈیا میں نہ ہے، اٹ شوز کہ اختلافات ہیں۔ ابصار صاحب میڈیا سے کہاں چھپتے ہیں؟ اگر گورنر نے کسی سمری کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے، وہ چیز کہاں چھپے گی؟ مجھے بتائیں نا، یہ خان صاحب کے دور حکومت میں ہوتا تھا کہ بند لفافے میں آتی تھی کابینہ میں چیز، اور بند لفافے میں چلے جاتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہیں ان کا ڈسمس کرنا اور بات ہے سمری کو، لیکن جو کمنٹس آئے ہیں نا ساتھ، میں تو ان کی بات کر نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں بیکاز یہ اگین میڈیا سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ بہت ایٹ ٹائمز کتنی بھی آپ کوشش کر لیں چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ ٹیک وارفیئر، سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی اور جنگ میں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا لبنان اور بیروت میں جو منگل گزرا ہے 4-5 دن پہلے، وہاں پہ اسرائیل نے ہائی ٹیک وارفیئر کا ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور پیجرز اور واکی ٹاکیز جو وہاں حزب اللہ کے لوگ اٹھا کے پھر رہے تھے، وہ اچانک پھٹنا شروع ہو گئے۔ اس سے 27 افراد ہلاک ہو گئے، 3400 زخمی ہوئے۔ ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی آنکھوں کے اتنے زخم نہیں دیکھے۔ میں اور بی بی سی کو بات کرتے، بی بی سی عربک کو انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اتنے لوگوں کی آنکھیں نکالی ہیں اس دن کہ میرا دل آج تک اس چیز پہ یقین نہیں کر سکا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ وہ اس وقت اپنے بچوں کو یہ ہائی ٹیک وارفیئر پڑھا رہا تھا، اور اب آنے والا وقت کیسا ہوگا آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتنی زبردست تیزی آ رہی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن کو زیر کیا جا سکے گا، شکست دی جا سکے گی، اور اتنی آسانی سے جو آپ کے سامنے ہوا کہ وہ جو ڈیوائسز تھے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے، درمیان میں اسرائیل نے وہ کنسائنمنٹ قبضے میں لے لی، اس میں ایکسپلوسیو فٹ کیا ڈیوائس پہ اور دوبارہ بھجوا دی، اور جب اس کا دل کیا اس وقت اس نے اپنی کسی ایک کمپیوٹر کے ذریعے ایک بٹن دبایا اور تمام جگہوں پہ یہ دھماکے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 27 افراد ہلاک ہو گیا، 3400 سے زیادہ زخمی ہوئے، تو تقریباً 3,500-4 ہزار جگہوں پہ ایک وقت میں دھماکے کیے، واکی ٹاکیز میں بھی دھماکے کیے۔ تو ہمارے موبائل فون یہ کب پھٹ جائے گا، اب ہمیں اس کا خطرہ رہے گا۔